کیا میں مومنوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک نہیں؟ من کنتو مولاہ فہذا علی مولاہ کہ حضرت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بلا فصل خلیفہ ہیں۔ مقصد حضرت علی کی خلافت کو بیان کرنا نہیں تھا، اپنا سر تن سے جدا کر دیا لیکن باطل کے مقابلے میں جھکے نہیں۔ حضرت علی جو اسد اللہ الغالب ہیں، جو شیر خدا ہیں۔ آج کی اس گفتگو کے اندر ہم 2 سے 3 چیزوں کو کلیئر کریں گے۔ سب سے پہلی بات عوام کے لیے کہ عید غدیر کسے کہتے ہیں، یہ عید غدیر کا مطلب کیا ہے اور یہ کیوں منائی جاتی ہے۔ دوسرے اس ویڈیو کے حصے میں ہم 5 اعتراضات ایسے کریں گے کہ جو انشاءاللہ کل بروز قیامت تک اعتراضات کا جوابات نہیں دے سکیں گے۔ تو آپ نے پوری ویڈیو توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ ایک تو آپ کو عید غدیر کا بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے گا سارا، اور دوسرا آپ کو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس اس کے رد میں جوابات موجود ہوں گے۔ تو سب سے پہلی بات کہ عید غدیر ہے کیا، میں اس کو یوں بیان کروں گا کہ حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو 10 ہجری میں مدینے سے یمن کی طرف کچھ سواروں کا نگران حاکم بنا کر بھیجا، یعنی آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا لشکر اور آپ کو لشکر کا امیر بنا کے یمن کی طرف بھیجا۔ یمن بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یمن میں جائیں اور وہاں جو مال غنیمت اکٹھا ہوا ہے، مال غنیمت کا خمس یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ وہ لے کر آ جائیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو روانہ کر دیا اور کچھ ٹائم کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود وہ مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مال غنیمت کا خمس اکٹھا کیا اور پھر وہاں سے سیدھا مدینے آنے کے بجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مکے میں چلے گئے۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے مکے میں موجود تھے، اس لیے حضرت علی بھی مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے۔ اب وہاں پہ وہ اس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور روایتوں کے اندر موجود ہے کہ اس خطبے میں کم و بیش 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے چکے، حج مکمل ہو چکا، تو پھر وہاں سے جن صحابہ کرام جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور اپنے اپنے شہروں کو واپس چلے گئے، اور مکے والے صحابہ کرام علیہ رضوان مکے میں ہی ٹھہر گئے۔ اب جو صحابہ کرام مدینے کے تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واپس مدینے کی طرف چل دیے۔ تو مدینے میں آتے ہوئے راستے میں ایک مقام ہے، اس مقام کا نام ہے غدیر خم۔ اس جگہ پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا۔ وہاں پہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ منورہ کے اور یمن کے کچھ لوگ حضور کے ساتھ موجود تھے۔ تو وہاں پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی، یعنی جو حضرت علی کو خمس لینے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کے حوالے سے کچھ لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ باتیں کی۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ صحابہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بات کی تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ متغیر ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ان صحابہ کرام کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا، اور ایک روایت کے اندر یوں بھی آتا ہے، مستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں مومنوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک نہیں؟ تو سارے صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ بریدہ اسلمی نے سر تسلیم خم کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ تو پھر اس مقام پہ میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنتو مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ یہ روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پہ یوں ارشاد فرمائی۔ تو لہٰذا جو
مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے. تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ سارا ٹھیک ہو گیا, اور صحابہ کرام نے حضرت علی کو مبارکیں دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں یہ روایت ارشاد فرمائی. اب یہاں تک یہ ساری یہ روایت ہے اور یہ سارا اس کا پس منظر میں نے آپ کو بیان کیا. اب ہم ویڈیو کے دوسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں. اپنی گفتگو کا دوسرا سٹیپ وہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ حضرت علی کو مولا کہا, تو حضرت علی کو مولا بمانا خلیفہ, تو لہٰذا حضرت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بلا فصل خلیفہ ہیں. یعنی بلا فصل کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد بغیر فاصلے کے حضرت علی خلیفہ ہیں. یہاں سے اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں, اس حدیث سے یہ چیز اخذ کرتی ہے. تو 5 اعتراضات سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو عید غدیر ہے اس کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا. تو حاکم معز الدین نے بغداد کے اندر 18 ذی الحج والے دن اس عید کی ابتدا کی. اب 18 ذی الحج کو اس حاکم معز الدین, 18 ذی الحج ہی کو حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا, تو پھر 18 ذی الحج کو حاکم معز الدین نے بغداد کے اندر اس عید غدیر کی ابتدا کی اور نماز عید پڑھی گئی, اور پھر اس طرح رنگا رنگ کی اس نے محفلیں سجائیں, ان میں شریک ہوئے. اب میرا پہلے تو میں آپ کو اس لفظ مولا من کنت مولا ہوں, جس کا میں مولا ہوں, مولا کا مطلب میں وضاحت کر دوں کہ مولا کا مطلب یہاں پہ مددگار اور محب اور دوست کے معنی میں ہے. اب یہاں پہ لفظ مولا خلیفہ کے معنی میں نہیں بلکہ دوست, محب اور مددگار کے معنی میں ہے کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے, اور اسی طرح جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے. تو یہاں پہ یہ حدیث اپنے ان معنی کے اندر موجود ہے. اب فار ایگزامپل اگر ہم جو موقف ہے اس کو درست قرار لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا, تو اس پر میرا سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرنا تھا تو واضح لفظوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے, اور اے مسلمانوں تم نے علی کے ہاتھ پر بیعت کرنی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح لفظوں میں کیوں نہیں ارشاد فرمایا؟ سب سے پہلا یہاں پہ یہ اعتراض ہے. دوسرا اس پہ یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف مدینے اور یمن کے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے, اور اس سے پہلے بالکل اس کے ساتھ متصل مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرنا تھا تو کیا وہ جگہ زیادہ بہتر نہیں تھی کہ حضور وہاں پہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرتے؟ وہ جگہ اس سے زیادہ بہتر تھی نا, وہاں زیادہ لوگ موجود تھے, تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اعلان کرتے. نہ حضور نے وہاں اعلان کیا, نہ یہاں حضور نے جو بات کی وہ واضح لفظوں میں کی, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہاں مقصد حضرت علی سے اپنی محبت کو بیان کرنا تھا, مقصد حضرت علی کی خلافت کو بیان کرنا نہیں تھا. یہ پہلے 2 اعتراضات. تیسرا اعتراض, مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں پہ آپ والا معنی مراد لیں, چلیں آپ کی بات مان لی, ہم یہاں پہ حضرت اس لفظ مولا سے حضرت علی کا خلیفہ ہونا مراد لے لیتے ہیں, تو پھر اس حدیث سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ حضرت علی حضور کے بعد بلا فصل خلیفہ ہیں؟ یعنی حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق, پھر فاروق اعظم, پھر عثمان غنی خلیفہ بنے, تو یہ 3 خلیفہ, چوتھے بنے فاروق علی المرتضیٰ. تو اس حدیث سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ حضور نے یہ ارشاد فرما دیا کہ علی میرے بعد بلا فصل خلیفہ ہوگا؟ حضرت علی تو خلیفہ بنے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں, کسی کو کوئی شک گنجائش نہیں, لیکن یہ اس حدیث سے پھر بھی نہیں ثابت یہ لوگ کر سکتے کہ حضرت علی بلا فصل خلیفہ ہیں. اب یہ 3 اعتراض. چوتھا میرا اس معاملے پہ اعتراض, اگر ہم لفظ مولا کا معنی خلیفہ مراد لیں تو پھر قرآن مجید فرقان حمید فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ کہ اللہ وہ مولا ہے. اب یہاں پہ اگر ہم مولا کا معنی خلیفہ کرتے ہیں تو پھر تو اللہ وہ خلیفہ ہے, تو اللہ کس کا خلیفہ ہے؟ تو لہٰذا پتہ چلا کہ ہر جگہ مولا کا معنی اگر آپ خلیفہ بھی مراد لیں تو ہر جگہ پہ کرنا درست نہیں ہوگا,
کہ بعض جگہوں پہ خرابی لازم آ جائے گی. اور پانچواں میرا اس میں یہ اعتراض ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بیٹے امام حسین امام علی مقام جن کے ترانے ہر ایک شخص گاتا ہے، ہر ذی شعور جن کے ترانے گاتا ہے، ہر مکتبہ فکر کا شخص جن کے ترانے پیش کرتا ہے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باطل کے مقابلے میں، یزید کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اپنا سر تن سے جدا کر دیا لیکن باطل کے مقابلے میں جھکے نہیں. تو وہی امام حسین کے والد ماجد حضرت علی جو اسد اللہ الغالب ہیں، جو شیر خدا ہیں، اگر وہ اپنی خلافت کو بلا فصل سمجھتے تو کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بننے دیتے؟ کیا اچھا حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بننے دے دیا تو پھر اس کے بعد کیا فاروق اعظم کو خلیفہ بننے دیتے؟ پھر کیا عثمان غنی کو بھی خلیفہ بننے دیتے؟ اتنا عرصہ خاموش سے ٹھہرے رہے، بلکہ نہ صرف خاموشی سے ٹھہرے رہے بلکہ ان حضرات کے حق میں آپ نے بیعت بھی کی، ان حضرات کے حق میں بیعت بھی کرتے رہے، اور چوتھے نمبر پہ جب اپنا نمبر آیا پھر خلیفہ بنے. تو اگر حضرت علی خود کو پہلا خلیفہ سمجھتے تو پھر حضرت علی نے فاروق اعظم کی، صدیق اکبر کی، عثمان غنی کی بیعت کیوں کی؟ ان کو خلیفہ کیوں تصور کیا؟ تو لہٰذا جب حضرت علی ان کو پہلا خلیفہ سمجھ رہے ہیں کہ جو حضرت علی کو پہلا نمبر دے اور خود حضرت علی ابو بکر صدیق کو پہلا نمبر دے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی شانیں بیان کر رہے ہیں، تو کیا حضرت علی کی شانیں عید غدیر سے ہی منائی جائیں گی؟ کیا اس کے علاوہ حضرت علی کی شانیں بیان کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں؟ تو لہٰذا اہل سنت کو چاہیے کہ وہ اس سارے معاملے کو سمجھیں اور عید غدیر بالکل بھی نہ منائیں، اور اس سلسلے میں مکمل جو بھی شخص یہ منائے، چاہے وہ سنی ہو یا کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، اس کا مکمل بائیکاٹ کریں. اللہ تعالی ہمیں اہل سنت کے عقائد پہ کما حق ہو چلنے کی توفیق عطا فرمائے.